बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, शहर इक़्तिदार में इस वक्त बड़ी हलचल है। क्या भारत कोई मिस एडवेंचर कर सकता है? सफारती जंग से ये जंग क्या रवायती या गैर रवायती तरीके की तरफ जा सकती है? इशारिये क्या बता रहे हैं? देखिए, हालात ख़राब हैं और बदस्तूर और बतदरीज ख़राब तर होते जा रहे हैं। 48 घंटे अहम हैं और इंडिया ने ऑलरेडी सफारती बम पाकिस्तान पर फेंक दिए। सही। जो सफारती जो डिप्लोमेटिक बॉम्ब ड्रॉप किया गया है, इसका आफ्टर मैथ जो है वो डिसाइड करेगा कि अब आगे मामला कहाँ जाएगा। राइट। एक बड़ी बैठक शहर इक़्तिदार में होने जा रही है, हलचल है, और इस वक्त हम उन तमाम प्रोबेबिलिटीज़ को भी देख लेंगे कि क्या, एक तो इंडिया ने क्या किया है, जवाब में पाकिस्तान क्या कर सकता है और पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। सही। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि इंडिया ने जो एक डिप्लोमेटिक बॉम्ब एक्सप्लोड किया है, इससे क्या उनके यहाँ डोमेस्टिक प्रेशर उस हद तक रिलीज हो जाएगा, चीज़ें ईज आउट होने की तरफ चली जाएंगी कि उसको अगला स्टेप ना लेना पड़े। सही। दैट इज द ट्रिकी क्वेश्चन। राइट। जो इस वक्त तक ट्रैजेक्टरी नजर आ रही है, भारत वो बेलगाम सांड या भैंसा बनकर बिहेव कर रहा है। दे आर नॉट बिहेविंग लाइक अ रिस्पॉन्सिबल कंट्री। बिल्कुल यानी सही। किस दुनिया के मुल्क में ऐसा होता है कि जो खुद भी एटमी कुव्वत हो, जिसके साथ उसका हरीफ भी एटमी कुव्वत है, और उसके यहाँ एक इंसिडेंट अभी इनिशिएट हुआ हो और वो उठाकर अपने उस पड़ोसी मुल्क के ऊपर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दे, जिसका नतीजा जी गैर रवायती डोमेन में बहुत ही आराम से जा सकता है। सही। आप अंदाजा लगाए ना, चीजों को प्रवोक मुसलसल किया अब इंडिया ने जो काम किया है, इंडिया ने प्रैक्टिकली पाकिस्तान के खिलाफ डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव लॉन्च करके ये इंडिकेशन तो दे दिया है कि वो पाकिस्तान को इसका रिस्पॉन्सिबल समझता है। बिल्कुल सही। अब पाकिस्तान को रिस्पॉन्सिबल गिरदानने के लिए आपको एक थॉरो इन्वेस्टिगेशन चाहिए थी, आपको लिंक एस्टैब्लिश करना था, आपको ये बताना था, ये साबित करना था कि हाँ, ये पाकिस्तान ने ऑर्केस्ट्रेट किया। एंड व्हेन यू स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ बुली, देखिए दो फर्क अपने जहन में जरूर रखिएगा। इंडिया के हेजमोनिक डिजाइन है, इंडिया खुद को चौधरी समझता है खित्ते का। इंडिया को ये लगता है कि मैं, क्योंकि अमेरिका की गेम इस रीजन में कर रहा हूँ और मैं चाइना के अगेंस्ट सबसे बड़ा बुल वॉक हूँ, और इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका की सबसे बड़ी लड़ाई चीन के साथ है। असल टैरिफ वॉर है ही चीन के साथ, टारगेट है चीन। तो क्योंकि मैं स्पेशल चाइल्ड हूँ, स्पेशल चाइल्ड मतलब ब्लू आइड हूँ, मैं एप्पल ऑफ द आईज हूँ, तो मुझे तो मैं फिर जो भी करूंगा तो अमेरिका मेरी सपोर्ट करेगा, बिल्कुल सही, मेरे पीछे खड़ा होगा। तो इंडिया जिस तरीके से बुली करता है ना, कोई नेबर उससे महफूज नहीं है। भूटान, वहाँ के फैसले इंडिया करता है। नेपाल के फैसले इंडिया करता है। वहाँ पर अदालत में चीफ जस्टिस किसने लगना है, ये इंडिया डिसाइड करता है। वहाँ पर पुलिस का कमिश्नर कौन होगा, आईजी कौन होगा, वो ये डिसाइड करते हैं। वहाँ की सरहद खुलेगी या नहीं खुलेगी। बांग्लादेश में उसको एक बड़ा सरप्राइज मिला है, जो उसकी मोहरा थी जी, हसीना वाजिद, वो जिस तरीके से उसका इक़्तिदार उखाड़ के फेंका गया, और वहाँ पर अब मोहम्मद यूनुस के आने के बाद जो चीज़ें तब्दील हुई हैं, वहाँ पर एक उसको 360 चेंज हुई है, थोड़ा सा मामला। फिर आप उसका देख लें म्यांमार के साथ, श्रीलंका के साथ, मालदीव्स के साथ, हर हमसाये के साथ जो इंडिया का बिहेवियर है, इंडिया का तरीक़ाकार है, वो बड़ा ही क्लियर है कि वो पाकिस्तान के हवाले से भी हर मुमकिन हद तक जाएगा। और कहाँ पर बयानात ने फंसा दिया है और हमारी कौन सी कमज़ोरी है, ख़ास तौर पर जो हमारे ख्वाजा आसिफ साहब, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, जिनको आप दिन में 4 मरतबा मुख्तलिफ चैनल पे अपने सियासी हरीफों के खिलाफ, यानी इमरान खान के खिलाफ इंगेज हुआ हुआ देखते हैं। इंडिया को जवाब किसने देना है? राजनाथ सिंह को जवाब किसने देना है? आप इस इंसिडेंट का इंतजार करेंगे कि जो बहुत बड़ी बात हो जाएगी और इंडिया हमले के लिए पर तोलता हुआ नजर आ रहा होगा, तब आपका जमाना और तब आपका मुंह खुलेगा। आपको जब यही राजनाथ सिंह था 12 दिसंबर 2022 को, जब वो दिल्ली गेट के ऊपर खड़े होकर कह रहा था कि पाकिस्तान का बनना एक ऐतिहासिक गलती है, हिस्टोरिक मिस्टेक है, और ये वक्त आ गया कि इसको अनडू करना है, ये सीमा रेखा खत्म करनी है हमें। और वो ये बयान दे रहा था जबकि आज़ाद कश्मीर जो है वो भी हमारा है और हम उसको हथिया लेंगे। और जब वो ये बयान दे रहा था कि हमने पाकिस्तान में घुसकर पता नहीं कितने दर्जन लोगों को टारगेट किया है, उस वक्त तो आपकी ज़बान बंद थी। उसका जवाब हर जगह पर आपको एक चेक क्रिएट करना था। चले हुकूमती मामलात के ऊपर बाद में आते हैं ना, क्योंकि देखें दो चीज़ें एट द आउटसेट मैं आपको बता दूं। नंबर 1, कहीं पर भी कोई इंसिडेंट होता है जहां पर मासूम लोग जाते हैं जान से, उसकी मजम्मत करना, उसके खिलाफ होना,
اگر انڈیا میں ریزسٹنس ہے, مزاحمت ہے, ایک لیجیٹیمیٹ فریڈم اسٹرگل ہے, اور وہ آکوپائر کے خلاف ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری میں وہاں کی فورسز کو نشانہ بناتے ہیں جو ان مظالم میں ملوث ہیں, دیٹ از جسٹیفائڈ ایز پر دی انٹرنیشنل لا. رائٹ. آپ اس کو مکس اپ نہیں کرنا ٹیررزم کے ساتھ, ٹھیک ہے. لیکن جب انسیڈنٹ جو ہے وہ آرمڈ فورسز سے اٹھ کر سویلین کے اوپر آ جاتا ہے تو وہاں پر وہ چیز کنڈیمیبل بن جاتی ہے. بالکل صحیح, ٹھیک ہے. لیکن اس کے ساتھ آپ یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ آپ جس ملک کی بات کر رہے ہیں وہ ثانیہ جعفر ایکسپریس پہ خوشیاں منانے والا بالکل ایسے ہی ہے, کچھ زیادہ دن نہیں گزرے ابھی. وہ ملک ہے جو داسو ڈیم اٹیک, جو پی سی گوادر, جو سرینا کوئٹہ کی بامبنگ, جو چائنیز کنفیوشس انسٹیٹیوٹ کے اوپر حملہ, چائنیز قونصلیٹ پر حملہ, اس کو اپریشیٹ, اور پھر صرف اپریشیٹ نہیں, گلوریفائی کیا جا رہا ہے, کرنے والا ملک ہے. ٹھیک ہے. ایک تو یہ چیز ہو گئی, لیکن اس کی میں کچھ جزیات مزید آنے والی ویڈیوز میں بھی سامنے رکھوں گا. ساتھ میں یہ چیز بھی ذہن میں رکھیں کہ جب پاکستان کی بات آئے گی نا, تو یہ جو سیاسی اختلافات, یہ سیاسی لڑائیاں, یہ پھر ہم پس پشت جی کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے آئی ایم شیور اپوزیشن. ابھی اگر میں آپ کو اس بات کی بھی گارنٹی دیتا ہوں کہ اگر مجھے یہ کہ جتنا ہم نے ابھی تک ڈپلومیسی میں مختلف ادوار میں مختلف حکومتوں کو بیہیو کرتے ہوئے دیکھا ہے, آپ اس وقت اپوزیشن کو آواز دے دیں, وہی آواز آئے گی جو حکومت کی طرف سے آئے گی. حکومت کی آئے گی, بالکل ایسے ہی ہے. حکومت کی پھر شاید کو ڈھیلی پڑ جائے گی, کیونکہ حکومت میں آپ کو پتہ ہے نا جی, ساڑیوں والے اور آموں والے اور وہ تحفے تحائف والے وہ موجود ہیں, تو ظاہر ہے. لیکن یہ پاکستان کی بات ہے, پاکستان کے ڈیفنس کی بات ہے. اب دو کوشچنز ہیں, ایک پروبیبلٹی انڈیا کچھ کرے گا حملہ یا اس قسم کا, اس پہ آنے سے پہلے انڈیا نے کیا کیا وہ پہلے میں سامنے رکھ دیتا ہوں, اور پھر پاکستان کیا کرے گا. صحیح, پاکستان کا جواب کیا ہونا چاہیے. صحیح. دو تین چیزیں میں پہلے خبر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. جو اس وقت شہر اقتدار میں لیٹسٹ اپڈیٹ ہے وہ تقریباً رات کے 3 بجے کا وقت ہے, اور اپریل کی 24 تاریخ کا آغاز ہو گیا ہے اور جمعرات کا دن ہے. تو اس وقت لیٹسٹ اپڈیٹ اب تک کی یہ ہے کہ جناب پہلگام واقعے پر بھارتی اقدامات کے بعد قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس آج طلب کر لیا گیا ہے. خواجہ آصف نے کنفرم کیا ہے کہ وزیر اعظم کی زیر صدارت یہ اجلاس ہوگا. قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں بھارتی اقدامات کے خاطر خواہ جواب کا فیصلہ کیا جائے گا. پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ دیکھیں ڈپلومیسی جو ہمیں پتہ ہے خاص طور پہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان وہ ریسیپروسٹی پہ چلتی ہے. بالکل صحیح. یعنی جفا کرو گے جفا کریں گے, وفا کرو گے بالکل وفا ایسے کریں گے, ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے, جو تم کرو گے وہ ہم کریں. صحیح. یعنی یہ ایسے آپریٹ نہیں کرتا. اگر انڈیا کوئی اقدام سفارتی طور پر اٹھا لیتا ہے, جو میں گنوانے لگا ہوں جو انہوں نے, پاکستان ہیز ٹو ریسیپروکیٹ دیم اور گو ون اسٹیپ اہیڈ. بالکل ایسے ہی. کیا ہوا تھا پیڑ کا جواب پتھر سے. 5 اگست 2019 اجے بساریہ ہائی کمشنر, آپ کا ہائی کمشنر تعینات ہونا تھا. سہیل صاحب ابھی وہاں سے واپس آئے تھے, نئے ہائی کمشنر نے جانا تھا. آپ نے کہا ہم اپنا ہائی کمشنر نہیں لگا رہے. اجے بساریہ کو آپ نے کہا کہ وہ آپ کا گھر جائیں. صحیح. آپ نے ڈاؤن گریڈ کیا. 110 اہلکار تھے اف آئی ریمبر کریکٹلی, آپ نے اس کو ہاف کر دیا. صحیح. 55 سے زائد نہیں ہوں گے. 55 اہلکار یہاں سے واپس جائیں گے, 55 ہم اپنے واپس بلا دیں. رائٹ. آپ نے پھر جو ان کی فضائی حدود ہے پاکستان کی, اس کا استعمال, پھر ٹریڈ, پھر مختلف اقدامات اٹھائے. ان کو ظاہر ہے کہ جب سفارتی اقدامات اٹھائے جاتے ہیں نا, جب اس قسم کے کام کیے جاتے ہیں تو وہ بڑا سوچ سمجھ کے اس کے پیچھے ایک بڑا تھاٹ پروسیس ہوتا ہے اور ہونا چاہیے. صحیح. کیونکہ جب آپ یہ اقدامات اٹھا لیتے ہیں تو حکومتیں میٹر نہیں کرتی, پھر ریاست میٹر کرتی ہے. صحیح. کہ وہ اقدام آپ نے جب اٹھا لیا تو جب آپ نے اس کا ریورسل کرنا ہے, آپ نے جس چیز کے احتجاج کے لیے وہ قدم اٹھایا تھا, کیا آپ کا احتجاج رجسٹر ہونے کے بعد ایڈریس ہو گیا جو آپ نے وہ اقدام واپس اٹھا لی, واپس کر دیا, ریورس کر لیا. ہم اکثر تذکرہ کرتے ہیں, آپ نے ایک کاؤنٹ اپ کلاک لگائی تھی جی انڈین اللیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر میں آرٹیکل 370 ریووک کرنے پر بھارت کے جو اقدامات تھے وہ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے, لداخ کے حوالے سے, آپ نے سرینا میں چوک میں وہ گھڑی لگا دی. وہ گھڑی اس راستے پر تھی جس سے ہر ڈپلومیٹ گزرتا ہے. اس کو نظر آئے کہ اتنے دن, اتنے مہینے, اتنے گھنٹے, اتنے سال, اتنا وقت ہو چکا ہے انڈیا کے ان اقدامات کو.
घड़ी काकड़ साहब के दौर में गायब हो गई। जी, इंडिया ने कौन सी चीज़ रिवर्स की थी जो गायब हो गई? अक्टूबर का महीना था ये मुझे याद। चले इस बात को भी चले फिल वक्त आप एक हाइटेड वो है जनाब, आप इसको भी पसे पुश डाल दें। अब आपको रेसिप्रोकेट करना है। इंडिया ने क्या क्या कुछ किया है। अच्छा, खबर के मुताबिक जो अभी इस वक्त चीज़ें लेटेस्ट अपडेट्स आ रही हैं कि भारत ने जो इश्यूज उठाए हैं वो मीटिंग में डिस्कस किए जाएंगे। सिंतास माहदे को भारत इस तरीके से मुअत्तल नहीं कर सकता। माहदे में सिर्फ पाकिस्तान और भारत नहीं, दीगर लोग भी शामिल हैं। इंडिया ने जो इक़दाम उठाए हैं उसमें अब सिंतास माहदा, देखिए सिंतास माहदा उसको वेपनाइज इंडिया सवाल ये कर सकता है, कर सकता है, लेकिन जो जंगों के दौरान नहीं हुआ वो इस सूरत हाल में आके इस्तेमाल नहीं। इंडिया जो इस वक्त बुली के तौर पर बिहेव कर रहा है ना, वो करेगा, वो जरूर ये छेड़छाड़ करेगा। लेकिन मसला ये है कि जो 3 दरिया है ना जी, सिंध, चनाब और झेलम जी, इनके ऊपर है पाकिस्तान का राइट। सही, इंडिया को एक लिमिटेड टेक्निकल एक्सेस है। 3 दरिया सतलुज, ब्यास, रावी फ्लो को खराब नहीं कर सकता, उसके पास चले गए। लेकिन अब जो उन्होंने करना है वो सिर्फ रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं, वो डैम बना सकते हैं, लेकिन उसका टेक्निकल डिज़ाइन, जिस तरह आपको पता है ना मुख्तलिफ डैम्स के डिस्प्यूट्स लेकर हम आलमी सालसी की अदालत में गए थे जी, किशन गंगा आर्बिट्रेशन, किशन गंगा समेत, तो और डैम्स हैं जहां पर इंडिया ने उसका टेक्निकली डिज़ाइन ऐसा रखा कि जिसमें उसके पास स्टोरेज कैपेसिटी आ रही थी। इंडिया जम्मू कश्मीर और लद्दाख रीजन में दरियाए सिंध के पानी से सिंतास माहदे के मुताबिक 13,40,000 एकड़ सैराब कर सकता है। सही। इंडिया इस कैपेसिटी का लगभग 6.5 लाख एकड़ रकबा जो है वो सैराब कर रहा है सिंध के पानी से। सही। उसके पास कैपेसिटी यानी उसके पास टेक्निकल गुंजाइश मौजूद है कि वो इजाफी 6.5 लाख, तकरीबन 6.5 लाख से 7 लाख मजीद एकड़ रकबा सैराब कर सकता है सिंध के पानी से। लेकिन उसके लिए आपको निज़ाम चाहिए ना जी, वो निज़ाम तो आज फैसला करके नहीं क्रिएट हो सकता। सही। पानी आपको सैराब करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसको डाइवर्ट नहीं कर सकते। सही। आप उसको स्टोर नहीं कर सकते, जखीरा नहीं कर सकते। रन ऑफ द रिवर बिजली का प्रोजेक्ट आप बना सकते हैं, इस किस्म की चीज़ें कर सकते हैं, बट इंडिया इज गोइंग टू डू दैट। लेकिन ये हमें फिर एक और वार की तरफ पूरी डिस्कशन की तरफ लेकर जाएगा। लिहाजा उन्होंने जो स्टेप्स उठाए हैं वो मैं आपको बता दूं। एक तो ये जनाब उन्होंने किया, दूसरा भारतीय जो ये कहा जा रहा है कि अब जो भारतीय इक़दाम हैं पाकिस्तान की तरफ से जामे जवाब दिया जाएगा। जिस तरह अभिनंदन के वक्त जवाब दिया था, इस बार भी 100% जवाब देने की पोजीशन में है ये उन्होंने कहा। ख्वाजा आसिफ ने ये शुक्र है कि वो जाग गए, क्योंकि उससे पहले जब जवाब दिया था उस वक्त ये कहते थे कि काम पे टाग रही थी और माथे पे पसीना। सादक साहब की तकरीर रिकॉर्ड, तो नून लीग उसको ऑन करती थी, नून लीग अब भी ऑन करती है, बस वो ये कहती है कि हमने उसके लिए उसके मुतल्लिक कहा था। लेकिन उस वक्त मुल्क सबसे पहले दुरुस्त आया, ख्वाजा साहब को लगा कि ये हमने बड़ा जवाब दिया था, एज अ कंट्री वी डिड दैट, सबको मालूम है इसका। अच्छा, 100% उन्होंने कहा जवाब देने की पोजीशन में है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने अभिनंदन के वक्त जो जवाब दिया था वो तारीख का हिस्सा है। भारत बहुत अरसे से सिंतास माहदे से निकलना चाह रहा है। भारत में जो वाक़या हुआ वो काबिल मज़म्मत है, भारत का चेहरा खुलकर सामने आ रहा है। फिर ज़ाहिर है कि आपको मालूम है कि जो सिविल और अस्करी क़यादत है वो मौजूद होगी, और जो पहलगाम फॉल्स फ्लैग किया गया है उसके बाद जो इस वक्त दाखिली और खारजा सूरत हाल उस पर गौर किया जाएगा। फिर इंडिया ने क्या क्या किया है। एक तो इंडिया ने सिंतास माहदा मुअत्तल करने का कहा है, अटारी चेक पोस्ट बंद करने का ऐलान किया। अच्छा, ये जितने एक्शंस है ना, इसका नुकसान पाकिस्तान को कम, इंडिया को ज़्यादा। बिल्कुल ऐसा है। अटारी वाघा बॉर्डर चेक पोस्ट मैंने बहुत मरतबा क्रॉस की। मैं सिर्फ 2 मरतबा मेरा ख्याल है कि बाय एयर गया हूँ, 7 मरतबा मैंने बॉर्डर वहीं से क्रॉस किया पैदल चलकर, फिर गाड़ी में। हाँ, और एक मरतबा तो हमारे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हो गया था कि रात को 2:30 बजे, जिस वक्त बंद होती है, शाम को 4-5 बजे बंद हो जाता है बॉर्डर, वहाँ से आप क्रॉस नहीं कर सकते। तो हाई कमिश्नर अब्दुल बासित साहब थे, हमारी तो वहाँ पर ज़िंदगी वो खतरा हो गया था। हमें अमृतसर से जिस तरीके से हाई कमीशन की गाड़ी में निकाल कर रात को 2:30 बजे गेट खुलवाया गया, स्पेशली हमें वहाँ से निकाला गया, तो हमने लक्ष्मी पे आके खाना खा के शुक्र मनाया था। लाहौर लक्ष्मी लक्ष्मी जो है जी जी टीवी के साथ ही, जी जी जी, ये है भी दुनिया टीवी के वक्त का वाक़या ना। सही सही। तो वो बॉर्डर जो है उन्होंने कहा कि हम बंद कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि जो भारतीय वजारत खारजा उनके तर्जुमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि तमाम पाकिस्तानियों के भारतीय वीज़े कैंसिल किए जा रहे हैं और 48 घंटे में मुल्क छोड़ना, 48 घंटे में मुल्क छोड़ना है।
اب یہ ریسیپروسٹی کا پرنسپل آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا. پھر انہوں نے کہا کہ پاکستان میں موجود بھارتی شہری 1 مئی تک، یعنی آپ تو چلے جائیں 48 گھنٹوں میں، اور آپ کے پاس ٹائم ہے جو بھارتی ہمارے یہ اب گورنمنٹ آف پاکستان نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. ہاں یہ اب آپ نے یہ آپ کا ڈیسیژن نہیں ہے. اب یہ انڈیا نے ڈیسائیڈ نہیں کرنا. پھر کہتے ہیں کہ جناب 1 مئی تک اٹاری چیک پوسٹ کے راستے واپس آ سکتے ہیں. بھارت نے پاکستانی ہائی کمیشن میں تمام دفاعی، فوجی، بحری اور فضائی مشیروں کو پرسونا نان گراٹا ڈکلیئر کر ناپسندیدہ شخصیت قرار دے کر ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا ہے. اور یہاں والے اپنے والوں کو انہوں نے واپس بلا دیا. اچھا یہ تو ہے کھسیانی بلی کھمبا نوچی. جب آپ یہ کریں گے تو ادھر سے آٹومیٹکلی یہ بھی نکال لیں گے ڈکلیئر کر کے. یعنی آئی ریمبر سیورل سچ انسیڈنٹس کہ جب پاکستانی 3rd سیکٹری کو دلی میں چاندنی چوک کے قریب روک کے زد و کوب کیا گیا، تو پھر ایسا صحیح کوئی انسیڈنٹ اسلام آباد میں بھی ہو گیا. جب یوسف رضا گیلانی موہالی، اچھا یہ اتنا ہائی لائٹ بھی نہیں ہوا تھا، کرکٹ میچ دیکھنے گئے، سیمی فائنل، پارکنگ سے بندے اٹھا لیے. I still remember. اور پھر ان کا چھوڑا جانا کیسے ہوتا ہے کہ یہاں پر بھی کچھ ہو جاتا ہے. تو یہ چیزیں تو جو ہے نا وہ چلتی ہیں، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اس بنیاد کے اوپر. پھر آگے انہوں نے کہا کہ جو عملہ ہے وہ محدود کیا جا رہا ہے. اب حالانکہ اطلاعات آ رہی تھی کہ یہ ہائی کمیشن بند کر رہے ہیں، لیکن وہ نہیں کیا. ہائی کمیشن کا عملہ 1 مئی تک 55 سے کم کر کے 30 کر دیا جائے گا، اور سارک ویزا استثناء پروگرام کے تحت بھارت کا سفر نہیں کر سکیں گے پاکستانی. سارک اسکیم کے تحت جو بھی ویزے جاری کیے گئے وہ منسوخ سمجھے جائیں گے. سارک اسکیم کے تحت بھارت میں موجود پاکستانیوں کو 48 گھنٹے میں واپس جانا ہوگا. ناؤ دیٹ از ویری ہیپ ہیزرڈ. ہمیں 2 مرتبہ یہ ایک مرتبہ تو مجھے باقاعدہ یہ اتفاق ہوا کہ دو مرتبہ، ایک دفعہ ہمارے دوست ہیں آصف بشیر چودھری جیو نیوز میں، اور ہمارے ساتھ تنزیلہ مظہر تھیں، اور ہم تینوں کا ویزا اس دن ایکسپائر ہو رہا تھا. اور ہم نے جس طریقے سے 11th آور کے اوپر بارڈر کراس کیا تھا، اور ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ اگر آج ہمارا ویزا ایکسپائر ہو جاتا ہے اور ہم کل یعنی اگلے دن اٹیمپٹ کرتے ہیں، تو پھر ہمیں ویزا ایکسپائری کے بعد اوور اسٹے کرنے کے اوپر ہمیں کس صورتحال کا سامنا رہا. ہمارا ایک ایکسیڈنٹ بھی ہو گیا تھا. تو یہ ایک بڑی ہیسل کریٹ ہو جاتی ہے جو وہاں پر لوگ ویزے کے تحت موجود ہوتے ہیں، کہ ان کو اگر ایک مخصوص وقت دے دیا جائے کہ اس کے بعد آپ کراس نہیں کر سکیں گے، تو ایک ہیومینیٹیرین کرائسس اور اس کا ایک اینگل موجود ہے. اب ایک بات تو طے ہے کہ پاکستان نے اس کو ریسیپروکیٹ کرنا ہے. پاکستان نے ہر وہ اقدام جو انڈیا نے اٹھایا اس کا جواب دینا ہے، اور ترکی بترکی دینا ہے. یعنی آپ اس سے ایک سٹیپ اہیڈ جا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اس سے نیچے رہیں گے تو وہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ اس کا ایک بڑا نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے. اگلے بندہ جو آپ کو بلی کر رہا ہوتا ہے اسکول میں، کالج یونیورسٹی میں، ہماری تو ہسٹری ہے پیچھے اتنی، ہم اتنے ٹرینڈ ہو چکے ہیں. اسکول کالج یونیورسٹی میں جس بچے کو یعنی کہ اگر کوئی ڈرا دھمکا رہا ہو، وہ اپنے کوئی بھائی اور دوست اکٹھے کر کے جواب نہ دے، تو اگلے بلی کرنے والوں کی شے ملتی ہے نا، وہ پھر مزید اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. تو یہ سچویشن ہے. اب سوال یہ ہے جو آپ نے آغاز میں کیا تھا، دیکھیں پاکستان تو ریسیپروکیٹ کرے گا، کیا انڈیا جو ہے وہ مس ایڈونچر اس معاملے تک رکے گا؟ دیکھیں اٹس اینی باڈیز گیس. صحیح. اس وقت جو انٹرنیشنل چیس بورڈ ہے اس کے اوپر جو آپ کو سیٹنگ نظر آ رہی ہے، جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، ایک واحد چیز جو اوائڈ کر سکتی ہے اس قسم کے کسی مس ایڈونچر کو، وہ یہ ہے کہ اس وقت علام ہے. I can tell you on the basis of my experience, this is analysis. اس وقت دنیا کے تمام بڑے دارالحکومت جو ہے وہ الرٹ پہ ہوں گے، وہ الرٹ پہ ہیں، کیونکہ پاکستان اور انڈیا کا معاملہ جو ہے وہ سب کنونشنل ڈومین میں اور نیوکلیر ڈومین میں کب شفٹ کر جائے، اٹس اینی باڈیز، جس کے بارے میں عمران خان نے کہہ دیا تھا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ روکنا کسی کے پھر کنٹرول میں نہیں ہوگا. ہاں دیکھیں اس کی وجہ کیا، اس کی وجہ یہ ہے پاکستان 25 کروڑ آبادی، انڈیا 1.5 ارب آبادی. پاکستان 8 لاکھ مربع کلومیٹر، انڈیا 32-33 لاکھ مربع کلومیٹر. پاکستان کا جی ڈی پی، پاکستان کی اکانومی دس سائز، انڈیا از بگر اکانومی. پاکستان کی بائنگ کیپیسٹی کم، انڈیا کی زیادہ. انڈیا کی فوج کی تعداد زیادہ، پاکستان کی فوج کی تعداد کم. انڈیا کے پاس ٹینک یا رافیل ہے، S-400 میزائل ڈیفنس سسٹم ہے، ویپنری میں بائنگ کیپیسٹی، تیل، خریداری کی صلاحیت، ان چیزوں میں.
جب یہ صورتحال ہوتی ہے اور پھر اگریسر کے طور پہ بڑی طاقت آتی ہے تو جو ریٹیلیٹ کرنے والا ہے وہ اپنے پھر بیسٹ آپشن کے اوپر جاتا ہے نا. نو فرسٹ یوز پھر کہاں تک, پھر ایک آپ کے پاس سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی بھی ہو, پھر آپ کے پاس جو ہے وہ کریڈیبل منیمم نیوکلیئر ڈیٹرنس اسٹریٹجک ڈیٹرنس بھی موجود ہو. جب آپ کو, آپ چھوڑیں پاکستان کی تو ہم بات کر رہے ہیں, پاکستان نیوکلیئر طاقت ایک پوٹنٹ آرمی والا ملک ہے. بلی کے بچے کو آپ کمرے میں کسی کارنر میں لے جا کر اس پر اٹیک کرنے کی جب اس کو لگے گا نا, اس کے پنجے خود بخود باہر نکل آئیں گے, یہ آٹومیٹک سسٹم بالکل ایسے, اور وہ بھی پنجہ مار دے گی. تو کتنا منحنی سا دیکھ کے بھاگ جانے والا ہوتا ہے بلی جانور ہے. تو یہ یہاں پر ہم بات کس کی, فاروق عبداللہ کا آپ نے سنا ہے نا اسٹیٹمنٹ, میں I'll try let me just play that's very interesting کہ فاروق عبداللہ ان نے پاکستان نے کہا چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں اور ان کو کیا جواب دے رہا ہے, that's very interesting. اور وہ جواب آپ سنیں تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ چیزیں نا اتنی آسان نہیں ہے. 21 سیکنڈ کی گفتگو ہے, سنیں. ڈیفینس میں سے کہہ رہے ہیں تو کریں, ہم کون سے روکنے والے ہیں, تو پہنچیں گے نہیں. یہ بھی یاد رکھے وہ بھی چوڑیاں پہنے ہوئے نہیں, یاد رکھیے. ان کے پاس بھی ایٹم بم ہے, یاد رکھیے. اور افسوس یہ ہے کہ وہ ایٹم بم ہمارے اوپر ہی گرے. ایٹم بم ہمارے پر ہی گرے گا, انہوں نے بھی چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی. تو یہ that is a clear indication کہ انڈیا does also know کہ یہ کسی بھی وقت اس قسم کا, لیکن اصل میں آپ اپنی سٹیٹمنٹس میں 56 انچ کی چھاتی, ماچو مین مودی جو سرنڈر مودی بن جاتا ہے لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر. اچھا اس کے اس پہلو کے اوپر مجھے یاد دلائیے گا, ہم علیحدہ سے بالکل صحیح وہ کریں گے کہ جو کچھ ہم نے بھی نوازشات کری تھی انڈیا کے اوپر اور کچھ غلط فیصلے, ان کا کیا نقصان ہوا, وہاں سے ہم کہاں کس مقام پر پہنچے. اینڈ ابھی ظاہر ہے کہ دوسرا یہ کہ کیا انڈیا اس وقت یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ پاکستان کے اوپر ڈائریکٹ اٹیک کرے. نہیں, A direct attack on Pakistan will unite Pakistan. India wouldn't want this. ہماری آپسی لڑائی ختم ہو جاتی ہے, انہیں آئیڈیا آپس کی لڑائی تو پھر ختم ہے. یہ تو کرکٹ میچ کے وقت ماحول دیکھ لیں, ابھی تو جنگ کا ماحول پیدا کر. تو وہ جو اپنا اور ایک اسٹیٹمنٹ بھی شاید گورنمنٹ کی طرف سے آئی ہے کہ ہم سب اکٹھے ہو سکتے ہیں, اس میں وہ والا جو سیاسی عدم استحکام والا پہلو ہے, لوگ اسی کا تجزیہ کر رہے ہیں, وہ ڈیالہ بھی کھل سکتی ہے اور فوراً ساتھ آ کے بٹھایا جا سکتا ہے. وہ جو اوفینسو ڈیفینس والا معاملہ ہے نا, جو آپ بلوچستان اور یہ ان مقامات کے اوپر جو کچھ ہوتا ہے اس کے ذریعے تو یہ سارا جاری رکھا ہوا ہے نا انڈیا نے, لیکن ڈائریکٹ اٹیک پہ ریسپانس بھی آئے گا اور پھر اور انٹرنیشنل انٹرلاکیوٹرز, انٹرنیشنل پاورز وہ اس میں ظاہر ہے کہ ہوں گی. لیکن انڈیا جو سٹیٹمنٹس جس قسم کی دے چکا ہے, آپ اٹھا کر دیکھیں سبرامنیم جے شنکر, انڈین فارن منسٹر, دا وے ہی ٹاکس, اور جتنے یعنی کہ لہجے میں تکبر لا کر, جتنی حقارت کے طریقے سے کہ ہو ٹاکس اباؤٹ دا لوزنگ اسٹاک, پاکستان کے حوالے سے کامنٹ کرنا, پھر پاکستان کا انڈیا کو آفر کرنا کہ کرونا والے معاملے پہ عمران خان نے آپ کو یاد ہے اسٹیٹمنٹ دیا تھا پاکستان کے دفتر خارجہ نے کہ آپ ہمارے اس سے جو ہم نے احساس پروگرام کے تحت وہ کیا آپ اس سے فائدہ اٹھا لیں. تو انہوں نے کہا تھا آپ اپنا جی ڈی پی دیکھیں, اور پھر انڈیا کے ساتھ اس وقت یاد ہے کرونا میں کیا صورتحال ہوئی ہاسپٹلس کے باہر, اور کس قسم کا ایک دم سے لاک ڈاؤن لگا دیا وہ کریٹ ہوا تھا. پھر آپ راجناتھ سنگھ کی اسٹیٹمنٹس اٹھائیں, پھر آپ امت شاہ کو سنیں, اور امت شاہ کو جس طریقے سے انہوں نے ابھی اس وقت گلوریفائی کیا, اپنا پوسٹر بوائے بنایا ہے. اس کا ایک اینگل ضرور میں بڑی تفصیل میں چاہوں گا کہ اس کو ایکسپلین کروں کہ سم ہاؤ بڑا ٹیکنیکلی انڈرسٹینڈ کرنے والی چیز ہے کہ مودی جو ہے وہ سعودی عرب, امت شاہ بیکمز دا فیس. 75 سال میں بی جے پی نے ریٹائر کرنا ہوتا ہے اپنے لوگوں کو, 75 sal از فالنگ. نریندر مودی کا ٹرم چلنا ہے نہیں چلنا, بی جے پی اپنی روایت کو توڑے گی, چاہے وہ واجپائی ہو, چاہے ایل کے اڈوانی ہو, چاہے کوئی ان کے اسٹال بارڈس ہوں. دے وینٹ ہوم, ٹیکنیکلی وہ پارٹی مشاورت فلانا وہ سب کچھ, لیکن پارٹی کی ایکٹیو پالیٹکس اور اس میں پھر وہ نہیں رہتے. تو 75 سال سے اوپر بیونڈ جانا ہے مودی نے, نہیں جانا, اس کے اوپر بھی سوالات موجود ہیں. لیکن جس قسم کے اسٹیٹمنٹس وہ دے چکے ہیں کہ ہم سیما ریکھا
اتحاسک غلطی یہ سب کچھ ڈومیسٹک پریشر ان سٹیپ سے ایز آؤٹ انڈیا میں ہو جائے گا تو ہے، ورنہ انڈین گورنمنٹ کیا کچھ کر سکتی ہے، اس پہ کچھ مزید چیزیں انشاءاللہ وہ پھر صحیح. ہم بات کریں گے. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.